ان کی وہ لیڈرشپ جو بار بار فوج کو اس چیز کی دعوت دے رہی ہے، اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اس چیز پہ اصرار کر رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ یقینی طور پہ پاکستان کے عوام کی بھی توہین کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کی بھی توہین کر رہے ہیں، بلکہ جمہوریت اور اپنی توہین کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جس دن فرسٹ ٹائم جب میں ملا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، اور جو فرسٹ ان کی طرف سے متفقہ بیان انہوں نے آفیشیلی ریلیز کیا سی بی ایمز کے سلسلے میں، اس میں 3 باتوں پہ اتفاق ہوا تھا، اور جو کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے اپروو کرا کے دی تھی کہ پاکستان جمہوریت اور فوج کو سیاست میں انوالو نہیں کیا جائے گا۔ اور آج یہ حال ہے کہ ہر لیڈر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ہم فوج سے بات کریں گے، ہم فلانے عہدیدار سے بات کریں گے، ہم فلانے عہدیدار سے بات کریں گے۔ لیڈرشپ کا جیل میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پارٹی جس کو پوری قوم نے عزت دی ہے، وہ جمہوری عزت دی ہے، جمہور نے عزت دی ہے، وہ جمہور کی توہین اسی دی ہوئے مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر کرنے کے لیے نکل پڑے، اور وہ جب بات کریں مطلب یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے نون کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر کہ ہم نے کس طرح اقتدار کی بھیک لینی ہے۔ آپ ایک غلط طریقے سے اینڈ جسٹیفائز دا مینز، بٹ جو مینز ہوتے ہیں ان کا بھی صحیح ہونا تو اینڈ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیا آپ جھوٹ بول کے وہ اچیو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جمہوریت کی توہین کر کے جمہوریت کی منزل کو پار سکتے ہیں؟ آپ اچھے مقاصد کو برے ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں؟ مکیابلی کی وہ اس پر چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ بات ہو یا نہ ہو، مقدمات آپ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، آپ نے ملک کو جمہوری طریقے سے جمہور کی دی ہوئی عزت سے آگے لے کے جانا ہے۔ کیوں آپ فارم 45 کی بات کر رہے ہیں؟ پھر مان لے 47 کو، کوئی 48 فارم بنوا لے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان حالات کے اندر پی ٹی آئی کے جو لیڈرز جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پر اپنی پارٹی کا اور اپنی لیڈرشپ کا اور عوام کی توہین، اور اپنی پارٹی کی توہین اور اپنی لیڈرشپ کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو پیورلی جمہوری بنیادوں پر لے کر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھیں گے جب عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے تو عوام پہ اعتماد کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو کشکول لے کے اگر نون بیٹھی رہی کہیں پہ، اقتدار ملا یا نہیں ملا، جتنا ملا عزت نہیں ملی۔ آپ کو عوام نے عزت دی، اور آپ کے اپنے لیڈر جو ہیں اس عزت کو خاک میں ملانے کی طرف اگر چل پڑیں گے، تو ہم جیسے لوگ جو عوام کو عزت دینا چاہتے ہیں، ہم اس چیز میں خود بھی، مجھے کل سے ان کے بیانات سن کے خود ایک اپنے اندر ایک ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ لیڈر پیدا کیے ہیں جن لیڈروں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عوام کی دی ہوئی عزت کو وہ خاک میں ملا رہے ہیں، اور مجھے تو پوری پاکستان کا جو سیاسی سین ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک بھکاری لیڈروں کی ایک فوج ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں کچھ دو، ہمیں کچھ دو، ہمیں کچھ دو، تم ہی سے ہم لیں گے، تم ہی ہمارا سب کچھ ہو۔ خدا کا خوف کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ لوگ گاندھی سے لے کے نیلسن منڈیلا تک لوگ جیلوں میں بیٹھ کے وہ انقلاب برپا کرتے ہیں عوام کی طاقت سے، اور یہ عوام کی طاقت ملنے کے بعد بھیک کی طاقت سے جو ہے اپنے لیے اقتدار ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ کر کیوں رہے ہیں ایسے؟ یہ جو باہر ہیں وہ کر رہے ہیں یا اندر والوں کی مرضی ہے؟ میں تو سیاست دانوں کے بارے میں اقبال کا شعر ہی پڑھ سکتا ہوں کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہبازی۔ مطلب یہ ہے کہ ان پہ صحبت کا اثر پڑ گیا۔ یہ کوئی جیسے خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ ڈبل گیم والے ہیں، ہمارے جو ہے وہ پلانٹڈ لوگ ہیں پارٹی۔ یار دیکھیں، میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک مخبر سیاست دانوں اور مخبر دانشوروں کا ملک ہے جو کہ صرف مخبری کرتے ہیں۔ تو اب جو کوئی بھی ہے، مجھے اس پہ غرض نہیں ہے۔ میرا غرض یہ ہے کہ آپ اگر
जमहूरियत में हैं, किसी जमहूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करें, उस फर्द को रिप्रेजेंट करें जो जेल में बैठ के अपने मुकदमात लड़ के निकलना चाहता है, उसकी क्यों तौहीन करते हो? ये भीख मांग के, अगर भीख मांगनी है तो फिर भिखारी बनो ठीक तरीके से, नून में चले जाओ, पीपल्स पार्टी और पार्टियों में चले जाओ जो इस वक्त भीख में इक़्तिदार लेके बैठी हुई। साबिक वफाकी वज़ीर अली दुरानी कहते हैं इसाक डार के डिप्टी वज़ीर आज़म बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में